جوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے اب قومی سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمان کی اس کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے پہلے اے پی سی بلانے کا بھی فیصلہ کیا، تو کیا پی ٹی آئی کو اس میں شرکت کرنی چاہیے؟ عمران، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ ایسے اجلاس بلانا صرف نشستن گفتن اور برخاستن کی ایک مثال ہے، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سیریس ایفرٹ چاہتے ہیں تو آصف زرداری صاحب کو چاہیے کہ یہ پولو وغیرہ پینڈ کر دیں، یہ بعد میں اس کو دیکھ لیں یا کھیل لیں۔ وہ ایک اے پی سی بلائیں جس میں عمران خان کو بلائیں اور مولانا فضل الرحمان کو بلائیں اور نواز شریف صاحب کو بلائیں اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو دو تین لوگ ہیں ان کو بلائیں، اور یہ پانچ سات لوگ جو ہیں یہ ایک بڑے پالیسی ڈیسیژ لیں، کیونکہ آپ نے جو بھی وہاں پہ کاروائی کرنی ہے اس کو پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے۔ جنرل راحیل شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہرحال اے پی سی ایک جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو انہوں نے لوگوں کو جوڑ لیا تھا، انہوں نے سیاسی قیادت اکٹھی کر لی تھی، جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی نہیں ہوگی، آپ کو یہ جو اونرشپ ہے فیصلوں کی وہ آ نہیں سکے گی، اور عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست میں کنسنسس ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ضد لیکن والی بات اگر کوئی کرنا شروع کر دے تو میں اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جوئی صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کر بھی لے، صدر زرداری صاحب یہ سوچ بھی لیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پھر آ کے صدر کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ عمران خان آ جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے وہ آ جائیں گے، اور اس وقت ان کا آنا بھی ضروری ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو بلانا چاہیے، اور وہ جب آئیں گے تو اس سے ایک سیاسی ٹمپریچر بھی نیچے آئے گا، چیزیں بھی بہتر ہوں گی۔ جو گلے شکوے ہیں وہ بھی چلے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل اونرشپ ہے، دیکھیں عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ عمران خان کے بغیر کوئی فیصلہ کریں گے اس کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہوگی، اور اگر عمران خان نہیں آتے تو اس کا پھر سیاسی نقصان عمران خان کو ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی آج یہ کہا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ ملک کیونکہ اس وقت بڑے مسائل میں گرا ہے، تو اس میں نواز شریف ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کا اشارہ کس طرف ہے؟ نواز شریف کس طرح کا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ابھی ایک بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں۔ نواز شریف صاحب تو دیکھیے پاکستان میں اس وقت سے اہم پوزیشنز کے اوپر ہیں جب ہم لوگ تو کہیں اسکولوں میں تھے، بالکل۔ تو اب اتنے وہ سینئر آدمی ہیں، اگر اس وقت وہ لاہور کینال اتھارٹی کے چیئرمین بن کے خوش ہیں تو پھر تو دیکھیں کیا ہو سکتا ہے۔ ان کو رول چاہیے، ان کو بڑا دل کرنا چاہیے، اور جہاں پہ مریم نواز کی سیاست تبھی ہوگی اگر پاکستان مستحکم ہو سکے گا، اور یہاں پہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف جانے سے اس کا رخ موڑنا ضروری ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا بہرحال امپورٹنٹ رول ہے، یہ آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف صاحب کی شرکت سے، عمران خان کی شرکت سے، آصف زرداری کی شرکت سے بڑے معاملات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، اور میرا یہی خیال ہے کہ نواز شریف کو بڑا دل کر کے اس کانفرنس کو کروانا بھی چاہیے اور اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے۔ اچھا چوئی صاحب، آپ کیونکہ پی ٹی آئی کا خود بھی حصہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے معاملات کو بہت سارے جو نام نہاد لیڈر ہیں ان سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لیے بھی عمران خان صاحب کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیا ان میں کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے، یا خان صاحب نے اجازت ہی نہیں دی؟ کیونکہ یہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں لیڈرشپ جو تھی، جو چاہے وہ پرویز خٹک تھے، چاہے وہ اسد عمر تھے، چاہے وہ عمران اسماعیل تھے، علی زیدی تھے، میں تھا، اور لوگ تھے بے شمار جو 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 کارڈر کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کا۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اس لائک عمران خان اور نیچے لوگ ہیں، درمیان میں کوئی کارڈر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو آپ سمجھیے کہ فل ان دا بلینکس کے لیے لائے گئے ہیں، سو ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، نہ ان کا اپنا کوئی پالیٹکس کا آئیڈیا ہے۔ یہ تو ایک دھکے سے ایک حادثے کے نتیجے میں آ گئے ہیں، حادثاتی لیڈرشپ ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کو کوئی پتہ ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ اسمبلی میں بلانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی وغیرہ، وہ کچھ بھی نہیں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ آپ کو عمران خان کی جو ہے وہ ان پٹ چاہیے، اور اس کے بغیر کوئی پالیسی کی اہمیت نہیں۔
لیکن سر یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حادثاتی لیڈرشپ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بہتر پرفارمنس کے لیے آپ جیسے لوگوں سے یا جو پی ٹی آئی میں سیاسی لوگ موجود ہیں ان سے کوئی مشورہ ہی کر لینا چاہیے؟ یہ ہر سطح پہ اختلافات ہمیں تو آپ چلیں چھوڑ دینا. مجھے آپ بتائیں شاہ محمود قریشی سے کتنا دفعہ یہ لیڈرشپ جا کے ملی ہے اور مشورہ کیا ہے؟ اعجاز چودھری صاحب سے کتنی بار ملی ہے؟ محمود الرشید صاحب سے کتنی بار ملی ہے؟ یاسمین راشد سے، عمر چیمہ سے، ان لوگوں سے ان کا کتنا رابطہ ہے؟ اور آپ کے سامنے یہ لیڈرشپ جو جیل میں ہے یہ تو آن ریکارڈ ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی انہیں پوچھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا. سو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو صرف اس نقطے کے اوپر ہے کہ ہم بس روز جو ہے وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی ظاہر موج لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے. تو ان کا تو صرف اتنا کیم ہے، جتنے دن موج لگی ہوئی ہے. جس دن عمران خان باہر آ گئے، یہ لیڈرشپ باہر آ گئی، تو یہ سارے ویسے ہی جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹھ جائیں گے. اچھا سر چودھری صاحب، آپ کیونکہ عالمی امور پہ بھی نظر رکھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ مشاہد حسین سید نے یہ کہا کہ امریکہ کی طرف سے ممکنہ طور پہ اگر کوئی پابندیاں لگتی ہیں تو امریکہ پر بھی جوابی پابندیاں لگائی جانی چاہیے. تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ پہ کوئی پابندی لگا سکے؟ دیکھیں فی الحال تو پھر ہم صرف یہی پابندی لگا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا بند کر دیں. اس کے علاوہ تو مجھے ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی ہم اور پابندی لگا سکتے. اچھا چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جو پالیسیز لے کے جا رہے ہیں اس سے واقعی ہی امریکہ کو فائدہ ہوگا یا امریکہ کو بھی اس سے نقصان ہوگا؟ دیکھیں عمران، بات یہ ہے کہ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے. 1945 سے دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر قائم تھا. اس میں یہ تھا کہ جو امریکہ ہے اس نے سیکیورٹی گارنٹی لی ہوئی تھی یورپ کی، اور انہوں نے کہا کہ جی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کے اوپر حملہ، امریکہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. لہٰذا ایک بہت آئی وڈ سے کہ ایک یورپ کی جو اکانومی ہے اس کو بھی بڑا سہارا ملا ہوا تھا کہ امریکہ اس کو سپورٹ دے رہا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جتنا آپ ہمارے لیے کریں گے اتنا ہی ہم آپ کے لیے کریں گے. اب جس طرح سے آپ اور میں گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ آئے کہ جو چودھری ہے اس کو بہرحال خیال کرنا ہی پڑتا ہے باقیوں کا اگر اس نے اپنی چوتھراہٹ رکھنی ہے تو. اب یہ ایک بڑا ٹرکی فیصلہ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ وہ اگر اس کو تبدیل کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کینیڈا کے ساتھ کیا ہے، میکسیکو کے ساتھ کیا ہے، اگر وہ اسی روش پہ آگے رہے تو اس کے پھر بڑے اثرات ہوں گے. پھر یورپ جو ہے وہ بھی چائنا کے لیے اپنے کھول دے گا چیزیں، اور جو رشیا اور چائنا نیکسس ہے اس کے ساتھ اگر یورپ مل جاتا ہے تو وہ پھر امریکہ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اور اسی لیے امریکہ کے اندر بھی کرٹیسزم بڑھ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان پالیسیز کو لے کے. لیکن بہرحال یہ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا تبدیلی ہے جو امریکن پالیسی میں آئی ہے، اور یورپینز کی جو اس کے اوپر ایک سوچ ہے وہ بھی اس کے اوپر بدلے گی، اور اس کے نتیجے میں چائنا اور رشیا جو ہے وہ اب بہت ریلیونٹ ہوں گے.